السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں کا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ ڈفرینسز بٹوین کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا کے حوالے سے تھا۔ حسب روایت پہلے ہم پچھلا ٹاپک کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھا ہوا ہے، ایک طرح کی ریویژن کر لیتے ہیں، اور وہ ریویژن کے بعد پھر وی ول گو ود دی نیکسٹ ٹاپک۔ تو لاسٹ ٹاپک جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اٹ واز دی ڈفرینسز بٹوین کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا، اور اس میں ہم نے بڑی لمبی سی یہ والی لیکچر لمبی سی سلائیڈز اس کے ساتھ چل رہی تھیں، جس میں ہم نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ ان کی کچھ سملیرٹیز ہوتی ہیں، ان دونوں کی کس وجہ سے بنائے جاتے ہیں، دیٹ از دا پبلک، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی پہ پھر ہم نے جو ان کے ڈفرینسز ہیں، تھوڑے چھوٹے سے ڈفرینسز ہیں، زیادہ تر ٹیکنیکل ڈفرینسز ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ جو نان ٹیکنیکل ڈفرینسز جو کہ ظاہر عوام دونوں کا سبجیکٹ میٹر عوام ہے، تو اس حوالے سے بنایا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہمارا لاسٹ لیکچر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے لاسٹ لیکچر کو ضرور دیکھا ہوگا، اور جس کے لیے میں آپ کو ٹائم اینڈ اگین ایڈوائز بھی کرتا ہوں، جس کے لیے ٹائم اینڈ اگین میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، آپ کو بار بار جس اس پہ ایمفیسس ہے، جس اس پہ آپ کو زور دیا جا رہا ہے کہ بھیا بکس پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو، اور اگر آپ کے پاس ایکسس ہے، جو کہ امید کی جاتی ہے کہ موسٹلی لوگوں کے پاس ہوگا، تو آپ کچھ نہ کچھ ٹائم صرف اس سلائیڈ پہ نہ رہیں جو آپ سے ڈسکس ہو رہی ہے، صرف اس لیکچر تک اپنے آپ کو پابند نہ رکھیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی مزید پڑھیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، جب آپ سے بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں باقی باتوں کے علاوہ آپ کی تربیت سے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جناب آپ کی دوستی کرا دوں کتابوں سے، اور ہر دفعہ کہتا ہوں کر لیں، دوستی کر لیں، بہت مزہ آتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ آپ کے لیے اٹ اسٹارٹ ود دی نیو ہارزنز آپ کے کھلتے ہیں، نئے دریچے کھلتے ہیں، نئی سمجھ بوجھ کے رستے کھلتے ہیں۔ ایون اگر آپ کا انٹرسٹ کسی سبجیکٹ پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا، ان جنرل پڑھیں، اور اگر کچھ نہیں تو یار نیوز پیپر تفصیل سے پڑھا کریں، اور نیوز پیپر کی ایکسس مجھے امید ہے کہ تمام لوگوں کو جو آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں ہے، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو نیٹ تو اویلیبل ہے آپ لوگوں کے پاس، اور اگر نہیں تو کوئی کتاب لے کے پڑھ لیا کریں، ہر طرح کی بک پڑھ لیا کریں، پڑھا ضرور کریں۔ بعد میں یاد آئے گا آپ کو کہ پڑھائی کے پیچھے آپ کو میں نے لگا دیا تھا، بہت اچھی بات ہے، پڑھیں ضرور۔ بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں جناب کہ ہمارا یہ ٹاپک لاسٹ ٹاپک تھا، اور اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کنسیپٹس، جو آج جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اس کے کیا مطلب ہے، اس کے کیا اسکوپ ہے، سورسز کیا ہوتے ہیں، جو اس کی پریلیمنٹری لیجسلیشن ہے وہ کس چیز کا نام ہے، اور ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کس چیز کا نام ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہ ہماری آج کی ڈسکشن ہے، اس پہ ہم لوگ بات چیت کریں گے، اور دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ لا ایک ایسا سبجیکٹ ہے یار، پھر اگین ہمیشہ کی طرح پڑھائی سے نکل کے اور چیزوں میں ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ لا ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے لیے فار ریسٹ آف دا لائف استعمال، اور جتنی ایون آپ زندگی گزار چکے ہیں، ہر ایریا آف لائف پہ لا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیدل سڑک پار کرتے ہوئے، سائیکل پہ،
گاڑی پہ، دکان ہے اگر آپ کی اپنی دکان، یا آپ کسی دکان سے سامان خریدنے جا رہے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی، گھر کرائے پہ لینا ہے، کرائے پہ دینا ہے، کون سا بزنس کر سکتے ہیں، کون سا بزنس نہیں کر سکتے، نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ کا کس نیچر آف دا کانٹریکٹ، آئی مین اگر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے کہ جی آپ میرے پاس نوکری کریں تو کانٹریکٹ کی نوعیت کیا ہے، یا سبسیکوینٹلی اگر آپ نے کسی کو نوکری دینی ہے. ہر ایریا کوئی ایسا آپ کی زندگی کا دن نہیں ہوتا جس میں آپ کی کسی نہ کسی قانون سے واسطہ نہ پڑے. بتانے کا مقصد یہ ہے، اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرسٹ لیجئے لا پہ، آپ کے کام ضرور کام آئے گا. اور اگر آپ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہی جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں تبھی آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں، چولی دامن کا یا دامن چولی کا، اسی طرح کو کوئی ہے، مجھے اتنا صحیح یاد نہیں ہے، دامن چولی کا میرا خیال ہے، دامن چولی کا ساتھ ہے. تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گھنٹہ، اگر آپ پبلک ایڈمنسٹریشن میں آ جاتے ہیں تو آپ کا کوئی گھنٹہ، میں کوئی دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کسی نہ کسی قانون کا سامنا کرتے ہوئے نہ گزرے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برائی میں کوئی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اچھائی میں سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس سلائیڈ شو سے پہلے دیکھا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دی پبلک، اور لوگوں سے کے ساتھ انٹریکشن تھرو پراپر وے ود سبجیکٹ ٹو دی لاز، ایسے کیا جاتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں جناب، فنڈامنٹلز کی بات کر رہے ہیں. تو فنڈامنٹل لا میں اٹ از ریٹن اور ان ریٹن. فنڈامنٹل لا بنیادی لا کا ذکر کر رہے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اس وقت کانسٹیٹیوشن کا ذکر کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن یا ان ریٹن، اور ایون دوسرے لاز جو ہیں وہ ریٹن یا ان ریٹن لاز ہیں. وہ ایسے قوانین ہوتے ہیں، جو قوانین ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے لوگوں کی زندگیاں کیسے گزریں گی اس سے متعلق بیسک پرنسپلز بنائے جاتے ہیں، بیسک اصول اور ضابطے بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ ایک روایتی کلاس روم میں اگر بیٹھے ہیں تو گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق کیا آپ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتے ہیں؟ اخباری خبروں کی حوالے سے بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. ہم پاکستان کا اور دیگر مغربی ممالک کا، کیا آپ اپنا سر ڈھانپ کے بیٹھ سکتی ہیں؟ لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ ڈھانپ کے بیٹھ سکتی ہیں، یا آپ حجاب لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی ہیں؟ اور بعض مغربی ممالک میں کیا آپ کے پاس اس چیز کی آزادی موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ یہ گورنمنٹ کی اپنی فنکشنریز ہیں، یہ ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں جن پہ کوئی سوسائٹی جو ہے وہ اٹ مووز آن، یہ آگے چل رہی ہوتی ہے. میں صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں، اس چیز سے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جو میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ آپ کس قسم کے لباس پہنے اور کس قسم کا لباس نہ پہنے. نیکسٹ جناب اس کی بات کرتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہی ابھی مزید آگے بات کریں گے کہ جب سے لوگوں نے ایک معاشرے کے تحت، ایک سوسائٹی کے تحت رہنا شروع کیا ہے، ظاہر ہے شروع سے ہی شروع کیا ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ بنیادی اصول اور ضابطے بنائے گئے، کچھ نہ کچھ قوانین بنائے گئے. اور جو ارسطو صاحب تھے انہوں نے ان کا اپنا انالیسز ہے، انہوں نے اس پہ کام کیا اور اس چیز کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا
کہ 150 سے زائد یونانی کانسٹیٹیوشنز کا انہوں نے ذکر کیا. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اینشنٹ جو تاریخ ہے، جب سے تاریخ بنی ہے اس وقت سے کانسٹیٹیوشن از دیئر. لوگوں کے قوانین بننے کا طریقہ کار پہلے دن سے موجود ہے. آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمیں کس چیز سے سامنا ہے. جناب فنڈامنٹلز کے لیے مزید آگے ہماری ڈسکشن جاری ہے. جو چیز ممتاز کرتی ہے کسی کانسٹیٹیوشن کو، وہ یہ چیز ممتاز کرتی ہے، یہ چیز سب سے اہم اس میں نظر آتی ہے کہ جو مجسٹریٹس یا عمل درآمد کرنے والے افراد ہیں، وہ عمل درآمد کرنے والے افراد کانسٹیٹیوشن کے انڈر رہتے ہوئے اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی پبلک. جہاں کہیں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہیں پہ معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. چوری ہو جانا ایک بہت بری بات، ویسے تو بہت بری بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ایسی چوری یا چوریوں کے لیے کسی قسم کی قانون سازی نہ کریں، لوگوں کو ان کے مال و متاع سے محروم کر دیا جائے، اور سبسیکوینٹلی اگر چور کو پکڑ بھی لے جائے تو اس کو اب کون سزا اور کیسے سزا دے گا، اس بارے میں کسی قسم کی نا ایڈمنسٹریشن ہو تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اگر لوگ قانون سے اعتبار اٹھ جائے، اگر لوگوں کا قانون سے اعتبار اٹھ جائے تو معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ سوچئے گا، چند سال پہلے ہم نے غالباً اس قسم کا ایک واقعہ دیکھا تھا کہ جہاں پہ دو لوگوں کو جو ڈاکو تھے، دو بچے جو کہ ڈاکو تھے یا چور تھے یا نہیں تھے، اس سے بحث کے علاوہ معاشرے نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا تھا. ویب سائٹس پہ ابھی بھی اس کے کلپس موجود ہیں. وہ ظاہر ایک دفعہ آ گئے تو ساری عمر کے لیے موجود رہیں گے. یہاں پہ بتانے کا اس وقت مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو میجسٹریٹ حضرات ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو ایکسرسائز دیئر پاور انڈر کانسٹیٹیوشن. اپنے کانسٹیٹیوشنل پاور سے آگے نہیں نکل سکتے، اور معاشرے کو یقین ہونا چاہیے ہے کہ جو رانگ فل ایکٹس ہیں ان کے بارے میں سزا جو ہے وہ ملے گی. لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے لوگوں کو قانون کا احترام کرنا چاہیے. پھر مثال کہ اگر مختلف لوگ، اگر اشارہ ہے، ریڈ لائن ہے یا ون وے ہے سڑک، اور ون وے کے مخالف آنا شروع کر دیں اور سارے ہی آنا شروع کر دیں یا بیشتر آنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ ادھر سے بھی ٹریفک آ گئی، ادھر سے بھی ٹریفک آ گئی، کھڑے ہو گئے ہیں. تو نقصان کس کا ہے؟ وہ تو لوگوں کا ہمارا اپنا نقصان ہے. اور ہم اس قانون پہ عمل درآمد کرنے کی دو بنیادی وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ قانون ہمارے اپنے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی ریٹ کو تسلیم کیا جائے. آگے چلتے ہیں. جو ہم اس کی ہسٹری کے حوالے سے بھی دیکھیں
تو جو یو ایس کا جو کہ چند بنیادی قوانین ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو اٹ واز کریٹڈ ان 1787 اور یہ جو آپ کے اینشنٹ گریک ماڈلز سے جب ہم نے ارسطو کا ذکر کیا تھا اس طرح کے اور ماڈل سے اس سے رہنمائی اس کانسٹیٹیوشن کے بننے کے لیے یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کے بننے کے لیے اینشنٹ گریک ماڈل سے رہنمائی لی گئی ہے اس میں سے بعض چیزیں فالو کی گئی ہیں خاص طور پہ جو رول آف لا یعنی قانون کی علمبرداری کہ آپ پرائم منسٹر ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ شراب نہیں پی سکتے کیونکہ شراب کو منع کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے تو پرائم منسٹر جو کہ ایک بہت طاقتور شخص ہے لیکن آپ نہیں پی سکتے کیونکہ آپ کو منع کیا گیا ہے یا اسی حوالے سے ہم دیکھیں کہ اگر قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے تو پرائم منسٹر صاحب آپ کو عزت اپنی جگہ پہ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے یعنی if somebody kills someone even being prime minister you are not authorized to kill this murderer قاتل کو قتل کرنا پرائم منسٹر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے قانون اپنے طریقہ کار کے مطابق چلے گا تبھی کسی شخص کو سزا مل سکتی ہے یا نیچے سزا مل سکتی ہے تو بہرحال آگے چلتے ہیں کہ میں اس سلائیڈ پہ جو ہماری آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے وہ اینشنٹ گریک ماڈلز کی بات ہوئی اور اینشنٹ گریک ماڈلز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ رول آف لا اور یہ رول آف لا جو ہے یہ امریکن کانسٹیٹیوشن کا اور صرف امریکن کانسٹیٹیوشن کیونکہ یہ ایک پاکستان سے اور کافی پرانا کانسٹیٹیوشن ہے 1700 کا بنا ہوا ہے لہٰذا 1973 کے یہ 1787 کا 1973 کے جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی رول آف لا کے اوپر بات چیت کی گئی ہے اور اس پہ زور دیا گیا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ باڈی آف لا ہے دیٹ گورنس دی ایکٹیویٹیز آف ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز آف سرٹنلی ظاہر ہے ہم گورنمنٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بنانے کا طریقہ کار بار بار ذکر کرتے ہیں اور یہی ایون اس کورس کا کی پوائنٹ ہے گورنمنٹ کے بنانے کا کس طرح کی گورنمنٹ فارم ہوگی یہ طریقہ کار پہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ ہے کانسٹیٹیوشن کا سبجیکٹ میٹر اور اس پہ کس طریقے سے گورنمنٹ اپنے فنکشنریز ادا کرے گی کس طریقے سے گورنمنٹ اپنی لوگوں کو آسانیاں باہم پہنچا رہی ہوگی یہ جو کنسپٹ ہے یہ ہے ایڈمنسٹریٹو لا کا اور ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کا گورنمنٹ رن تھرو ایڈمنسٹریٹو لا اینڈ دین ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز یہ ہے اس کا meaning of this concept again meaning of the concept کے حوالے سے بات کر رہے ہوں کہ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ ان کو یہ اتھارٹیز ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں ڈیلیگیٹ کا مطلب کیا ہے ڈیلیگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اختیارات سونپے جاتے ہیں اختیارات تقویض کیے جاتے ہیں سر اس سے اچھا تو یہ ہے کہ بھائی آپ ڈیلیگیٹ ہی بتا دیں یہ تقویض جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا بھاری لفظ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تقویض کا اس کی اصل جو اس کا اردو ہے وہ تقویض ہی ہے لیکن ابا جی کی دکان ہے اور ابا جی جو ہے وہ آپ کو یہ اختیار ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا صبح کے ٹائم پہ دکان کھلنا میرا حق ہے کیونکہ میری دکان ہے لیکن بیٹا آپ کو یہ اختیار دے رہا ہوں آپ کو یہ اختیار تقویض کر رہا ہوں یا آپ کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں کہ آپ دکان کھول سکتے ہیں صبح یا رات کو میں 7 بجے چلا جاؤں گا تو آپ اس دکان کو 11 بجے بند کرنے کا
میں آپ کو اختیار جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں. کھولنا اور بند کرنا میرا کام ہے, لیکن آپ کو میں اختیار دے رہا ہوں کہ جناب آپ ایسا کام کر سکتے ہیں. دیٹ از ٹو ڈیلیگیٹ دی اتھارٹیز. اور ہم اگر لا کے حوالے سے دیکھیں تو جو لا بنانا ہمارے نیشنل اسمبلی کا, پارلیمنٹ کا کام ہے. نیشنل اسمبلی ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ میں بار بار ذکر کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں تین بنیادی یونٹس ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی, سینٹ اینڈ دین پریزیڈنٹ, 3 بنیادی رکن ہیں. یہ ان کا کام ہے, لیکن وہ اپنے ان اختیارات کو جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں ان کو یہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ اس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اتھارٹیز بنائیں. سو یہ اس کا کنسپٹ کے حوالے سے ہی مزید دیکھ رہے تھے. جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ آرگنائزیشن بنانے پہ زور دیتا ہے, آرگنائزیشن کے ویژن کے اور آرگنائزیشن کی وزڈم کی بات کرتا ہے, اور اس ویژن اور اس وزڈم کے حوالے سے جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی اتھارٹیز جو ہیں ان پہ قانون سازی کرتی ہے, کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ بتاتی ہے کہ جناب اس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے. پارلیمنٹ بتاتی ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے ہے جو کہ لوگوں کے پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے, کہ کون شخص پاکستانی ہے اور کون شخص پاکستانی نہیں ہے یہ کیسے پتہ لگے گا. اس کے لیے ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے. لہذا ایک آرگنائزیشن جس کا نام نادرا ہے وہ ہے, اور نادرا جو ہے وہ لوگوں کے کو رجسٹر کرتی ہے, اور رجسٹر کرنے کے بعد انہیں ایک کارڈ ایشو کرتی ہے جو کہ ثبوت ہے کہ میں پاکستانی ہوں وغیرہ. اس حوالے سے خود ان کے اپنے رولز ہیں. جو سلپ دی جاتی ہے, آپ لوگوں نے آئی ڈی کارڈ یقینی طور پر بنوائے ہوں گے, یا آپ اس کم از کم اس طریقہ کار سے ماسس کر رہے ہیں تو بنوائے تو ضرور ہوں گے آپ لوگوں نے. تو وہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ جائیں گے اور جانے کے بعد آپ کو ایک سلپ, ایک چٹ حوالے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی 15 دن کے بعد آ جائیں. یہ طریقہ کار ہے, یہ اس کی ڈیوٹیز ہیں. پاورز کیا ہیں کہ مہندی لگا رکھی ہو ہاتھوں میں, تو جناب ہم will not go with this. پاورز ہیں کہ جو آپ کو وہ پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں اور اس پرنٹ آؤٹ پہ اٹیسٹ کروا کے جمع کرنا, تو اٹیسٹ کے بغیر ہم نہیں لیں گے. یہ ہماری پاورز ہیں. آپ کے سروس دینے کے لیے آپ سے ایک نامنل فیس وصول کی جاتی ہے, آپ کے اپنی پروسیس کرنے کے لیے آپ سے ایک نامنل فیس وصول کی جاتی ہے. یہ پاورز ہیں. ڈیوٹیز, اگر آپ ان ٹائم آپ کا آئی ڈی تیار نہیں ہوتا تو یہ ڈیوٹی ہے, اور یہ ڈیوٹی اٹ ہیز بین آبزروڈ کہ یہ ڈیوٹی سر انجام دی جاتی ہے, کہ آپ کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ بھیا آج نہیں, آپ کو ہم اطلاع کر دیں گے فلاں ٹائم پہ آپ آئیں. خاص طور پہ آج کل میں جس طرح ہوتا ہے نا وہ اسلحہ رجسٹریشن کے حوالے سے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, آرمڈ لائسنس کی رجسٹریشن ان پوسٹ آفیسز, اس کے لیے اگر جب آپ کا ڈیٹا پوسٹ آفس میں پہنچتا ہے تو اطلاع کر دی جاتی ہے, نادرا کی جانب سے فون آتا ہے کہ جناب آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ فلاں پوسٹ آفس میں اویلیبل ہے, آپ چل کے یو گو اینڈ ڈو اٹ. آئی مین ٹوکن جمع کرا دیجیے, سالانہ ٹوکن جمع کرا دیجیے, نادرا کی طرف سے بتایا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں جناب ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور یہ بات کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ دیٹ از بیسڈ آن نیچرل جسٹس پہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے. کیا چیز درست ہے وہ ہونی چاہیے, کیا
ہیلمٹ پہنے بغیر چلنا چاہیے؟ کیا اسلحے کی نمائش کھلے عام ہونی چاہیے؟ کیا وغیرہ 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 وغیرہ. کیا لوگوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ گود سے گور تک تعلیم حاصل کرو، کیا لوگوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ ود ریفرنس ٹو دی کانٹیسٹ، یاد آیا آپ کو؟ وغیرہ. تو یہ جو ہے یہ ایک نیچرل جسٹس کے اوپر بیس کرتے ہوئے جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں، ایڈمنسٹریٹو لاز ہیں، وہ بنائے جاتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو لاز، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ان کو ایکسرسائز کرتی ہیں، اور جو کی ہے اس معاملے کی وہ ہے کہ نیچرل جسٹس جو کچھ درست ہے وہ ہونا چاہیے. we'll carry on with this. اس میں کہتے ہیں جناب کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے اس کا کنسپٹ کے حوالے سے بات کریں کہ ایڈمنسٹریٹو لاز جو ہیں وہ پاورز کنفرٹ کا مطلب ہو گیا کہ اس پاورز کنفرٹ کرنا ٹو انشور سارٹ آف انشور کی بات کر رہا ہوں کہ پاورز کو تسلیم کرنا. پاورز تسلیم کی جاتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو لا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کی پاورز دیتا ہے اور ان کو تسلیم کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک قدغن بھی لگا دیتا ہے، ساتھ ساتھ ایک ریسٹرکشن بھی لگا دیتا ہے کہ یہ جو پاورز ہیں یہ ایبسولوٹ نہیں ہیں، یہ انکنٹرول نہیں ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں وہ نیچرل جسٹس، جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا تھا، نیچرل جسٹس کے تحت ہی ان پاورز کو ایکسرسائز کر رہی ہوں گی، اور ساتھ ہی یہ کہ یہ ان چیک نہیں ہے. رول آف لا، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، رول آف لا کے تحت آپ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ آپ کے محکمے کے حوالے سے دیے گئے ہیں، اور اس محکمے میں بھی آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کو جو پاورز استعمال کریں گے یہ نیچرل جسٹس کے مطابق کریں گے. جو آپ کو رولز بنائے گئے ہیں نیچرل جسٹس کے، ان کے مطابق کے پاورز کو استعمال کریں گے. اور یہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ کنٹرول کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک سول ایڈمنسٹریشن میں یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ فائنلی چیک ہوتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس کے چیک کی جاتی ہیں آپ کی سیاسی پولیٹیکل انتظامیہ کے لیے. اور پولیٹیکل انتظامیہ اگر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ان پاورز کی ایکسرسائز کو ایبسولوٹ اور کنٹرول نہ کر سکیں تو اس کے لیے اختیار پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، پھر یعنی ہم عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے کیسے ان سیاسی طور پہ زور دیں گے کہ پاورز کو، جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں ان کو ہمارے حق میں ہی استعمال کیا جائے، عوام کے حق میں ہی، میرے اور آپ کے حق میں ہی استعمال کیا جائے. اور یہ پاورز جو ہیں یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یہ ان چیکڈ نہیں ہے. چیک کرنے کا میں نے آپ کو بھی طریقہ بتایا. اور تیسرا جو ہے اس کنسپٹ کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ یہ کس اصول کے تحت، کس قانون کے تحت، کس بائی واٹ مینز یہ جو پاورز ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں. جن پاورز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاورز کنفرڈ آن دی ایڈمنسٹریٹو لا، وہ پاورز کوئی بھی شخص کیوں کر استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایکسکیوز می مثال کے طور پہ جو محکمہ پولیس ہے ان کو اختیار ہے کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن کیا وہ ہر رستہ چلتے آدمی کو گرفتار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور اگر گرفتار کر سکتے ہیں تو پھر یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ بس اس کو پھر انہوں نے
جسے کہتے ہیں نا ڈک لیا, بس بند کر کے رکھ دیا فار ایور, یا لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کے تحت وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں, اور عدالت سے رجوع کرنے کے طریقہ کار کے مطابق کیا پولیس کو روکا جا سکتا ہے, جس کو کہتے ہیں بیلف بھیجا جاتا ہے عدالت کی جانب سے. ایک تین ہم بات کر چکے ہیں, بنیادی ستونوں کی بات کر رہے ہیں کہ ریاست کے بنیادی ستونوں کی, اور وہی ریاست کے بنیادی ستون پاکستان کے بھی بنیادی ستون ہیں. اب تو آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ٹائم اینڈ اگین ذکر کر چکے ہیں. لیجسلیچرز جو کہ قانون بناتے ہیں, ایگزیکٹوز جو کہ قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اور جوڈیشری جو کہ دیکھتی ہے کہ کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے, لہٰذا عدالتوں کو, اور ایون میں ہائر کورٹس کی, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو لوور کورٹس ہیں ان کے پاس بھی اس چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ بیلف بھیجتے ہیں, اور کسی بھی تھانے سے کسی بھی پولیس نے اگر شخص کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کو چھڑوایا جاتا ہے, اور ایسی صورت میں پولیس کے اوپر مقدمہ قائم کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جا سکتا ہے, پولیس کے اوپر مقدمہ قائم کیا جاتا ہے کہ آپ نے انلیگل ڈیٹینشن کیوں کر رکھی ہے. تو مقصد ہم تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ دیر آر ریزنیبل ریسٹرکشنز ان ایکسرسائز آف دی پاورز. اسی پہ ہم مزید آگے بات کریں گے. جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ اتنا ہی پرانا ہے, جس پہ بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو لا اتنا ہی پرانا ہے جتنی کہ ایڈمنسٹریشن ان اٹ سیلف ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا رسو کا. پاکستان از ایکسٹریملی انرچ کنٹری بہت سارے حوالوں سے. جو ٹیکسلا میں, موجوڈاروں میں, جو ہمارے جو ہڑپا وہ جو ملتے ہیں نا جی, کہ کتنی اینشنٹ سویلائزیشن تھی پاکستان میں, اس میں اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں یا ایون کہیں جانے کی ضرورت نہیں, نیٹ کھولیں اور نیٹ کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گلیاں بڑی قاعدے سے بنی ہوئی ہیں, گھروں کا ایک الگ طریقہ کار ہے, ان کے جو جسے کہتے ہیں حمام کسی اور سیٹ اپ کے مطابق بنے ہوئے ہیں. سینٹرل جگہ جس کو چوپال کہتے ہیں, پنجابی میں خاص طور پہ اس کو چوپال کہتے ہیں, جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں شام میں گپ شپ لگانے کے لیے. وہ ایک مطلب وہ تمام کے تمام ان کے اپنے اوزار پرزے بھی ویسے ہی موجود اور پرزرو کر لیے گئے ہیں. تو مقصد بتانے کا یہ کہ گلیاں جناب آپ نے اتنی چوڑی رکھنی ہے. دیر واز سم ایڈمنسٹریشن ایون ایٹ دیٹ ٹائم, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے گلیوں کی چوڑائی کر رہے ہوں. سملرٹی لے کے آنا ہے کہ آپ کے پاس پلاٹ سائز یہ ہے, اس کو پتہ نہیں پلاٹ کہتے ہوں گے یا اس گلی کو, اس اسٹریٹ کا کیا نام دیتے ہوں گے کیا نہیں, لیکن جو باٹم لائن جو اسٹریٹ ہے, جو گلی ہے, وہ گلی ایک فلاں سائز کی گلی ہوگی جی, مین اسٹریٹ. اور دین جو آپ کا پلاٹ سائز ایلوکیٹڈ ہے, چل کے غور کیجیے گا, واقعی نظر آتا ہے کہ پلاٹس ہیں, پلاٹنگ ہوئی ہوئی تھی, کسی نہ کسی حوالے سے پلاٹنگ ہوئی ہوئی تھی. جو حمام یا نہانے کی جگہیں وغیرہ بنا رکھی ہیں, جو چوپال کی جگہ بنا رکھی ہے, جو جنرل سٹنگ کی جگہ بنا رکھی ہے, وہ کسی نہ کسی ڈیزائن کے مطابق نظر آتی ہے, کس طرح بنی ہوئی ہے نظر آتی ہے. تو دیر واز سم ایڈمنسٹریشن, اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو لا, اس وقت کی ایڈمنسٹریٹو لا کے حوالے سے بھی سے ہی بنائے گئے ہوں گے. لازمی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس وقت کے ایڈمنسٹریٹو لاز کے حوالے سے ہی بنائے گئے ہوں گے. اور ان دونوں کا, وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, دامن چولی کا ساتھ ہے. ایڈمنسٹریٹو لا جب سے سوسائٹی وجود میں آئی ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو لاز آر دیئر. جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے دیٹ از بیسڈ آن نیچرل جسٹس,
نیچرل جسٹس جو ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا ہے، اس کو ہمیشہ سب سے اعلیٰ رکھا گیا ہے. کانسٹیٹیوشنل لا، ایون کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ اس میں بھی بیشتر معاملات، جیسے کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل لا کو ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، ابھی سے مطلب پہلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس کو اگر آپ بطور ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ مانیں گے کہ ہاں یہ والے تو حقوق ہر ایک کو ملنے چاہیے، اور مطلب آپ ان کو خود کلیم کریں گے کہ مجھے ملنے چاہیے. جب مجھے ملنے چاہیے تو ہر ایک کو ملنے چاہیے ہیں. دیٹ از دی نیچرل لا. اور جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل لا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل لا بھی جو آئین ہے وہ بھی نیچرل لاز کے مطابق بنایا جاتا ہے، لوگوں کی سوچ کے مطابق بنایا جاتا ہے. لوگوں کی اجتماعی سوچ ہمیشہ درست ہوتی ہے. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو وہ قانون ہے جس پہ تمام تر سیاسی جماعتوں کا، اور سیاسی جماعتیں کون، جن کو ہم عوام سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے طور پہ ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کو ہم ووٹ کرتے ہیں کہ وہ چل کے اسمبلی میں بیٹھیں، ان لوگوں کا، ان سیاسی جماعتوں کا متفقہ رائے جو ہے وہی یہ کانسٹیٹیوشن ہے، which is again based on natural justice. اور ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ بھی نیچرل جسٹس کے تحت ہی بنایا جاتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ ان لاز کو اوبے کر رہی ہوتی ہیں. جناب، جیسے کہ جو ایڈمنسٹریٹو لا ہے وہ اس چیز کو اشور کرتا ہے کہ ایون اگر آپ کے خلاف میں آپ کے خلاف میں کسی قسم کی کوئی شکایت ہے، پڑوسی کی شکایت ہے جی رات کو بہت اونچا میوزک سنتا ہے، ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کی شکایت کی ہے مناسب اتھارٹی پہ، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی سے. پڑوسی نمبر اے کہتا ہے کہ پڑوسی نمبر بی رات کو بہت اونچا میوزک سنتا ہے، تو آپ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں، وہ جو اتھارٹیز ہیں، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں، وہ چل کے بی کو سنیں گی تو صحیح نا، اس کی بات تو سنیں گی نا کہ یار اونچا میوزک سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا. تو یہی نیچرل جسٹس ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے، جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، اس کی بات وہ اپنی بات کہے اور اس کی بات سنی جائے. یہ نیچرل جسٹس ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو آبزرو، اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں جی یہ اونچی آواز میں میوزک سنتا ہے جس کی وجہ سے مجھے زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر قانون کے مطابق جو بھی مناسب طریقہ کار ہو اس پہ عمل درآمد کیا جاتا یا کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی صورت میں قانون کو حرکت میں نہیں لایا جا سکتا until unless آپ یہ سنتے نہیں ہیں، ایکیوزڈ کی بات سنتے نہیں، جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کی بات سنتے نہیں ہیں. یہاں پہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ لے کے آتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو قانون کے خلاف قانون جرگہ یا پنچایت بھی بنایا جاتا ہے، اور جرگہ اور پنچایت میں الزام لگایا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی لڑکے لڑکی بھی، بھائی آپ لوگ جو تھے وہ مناسب حرکات نہیں کر رہے تھے. لڑکا کہتا ہے، لڑکی کہتی ہے جی ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے تھے، اور ہم تو ہم پہ یہ الزام غلط لگایا گیا ہے. تو ان کی بات کو ویٹیج نہیں دی جاتی ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اسٹیٹمنٹ آف دی پرسن ٹو بی ہرڈ کے حساب سے بتا رہا ہوں. ٹو بی ہرڈ دی ایکیوزڈ، نیچرل جسٹس کے لیے ایڈمنسٹریٹو لاز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب خلیفہ صاحب، میں
رات کے وقت میں سراہی سے پانی نکال کے پی رہا تھا، اور میرے ساتھ جو خاتون تھیں وہ خاتون میری والدہ تھی، یا somebody belongs to me family، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، میرے خیال ہے والدہ، میری والدہ تھی جن کے ساتھ میں بیٹھ کے پانی پی رہا تھا. تو جناب خلیفہ صاحب، آپ کو کیا اتھارٹی ہے؟ خلیفہ صاحب آپ کو کیا اختیار ہے؟ آپ کو کیا اتھارٹی ہے؟ آپ مان لیا کہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن آپ کو کیا اتھارٹی ہے کہ آپ میرے گھر کے اندر جھانکیں؟ آپ میرے گھر کے اندر نہیں جھانک سکتے. میری بات سنی جائے، میری بات کو سمجھا جائے. تو ہم جو بات کر رہے تھے پنچایت اور جرگے کے حوالے سے خاص طور پہ، تو کیا جرگہ ہے یا پنچایت ہے وہ ان خلیفہ سے تو برابر کا بھی نہیں ہے یار، بہت چھوٹا ہے. اور کیا اختیار ہے جناب. ہم اس میں سے آگے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آگے چلتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اسکوپ آف فنڈامنٹل ایڈمنسٹریشن کنسپٹ از ٹو، جو اسکوپ ہے فنڈامنٹل ایڈمنسٹریشن کا وہ یہ ہے کہ وائلیشن آف پیپلز رائٹ بائی دی آفیشلز ان پاور، جو کوئی بھی ان پاور لوگ ہوں وہ وائلیشن نہ کر رہے ہوں، ایڈمنسٹریشن وائلیشن نہ کرے. یہ فنڈامنٹل ایڈمنسٹریٹو کانسیپٹ ہے. اسی حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے جناب کہ ایک اور ٹاپک جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، کون سی چیزیں ٹاپک کریں گے، ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ہی کہ سورسز آف گورنمنٹ پاور کون سی ہیں. گورنمنٹل پاورز کی سورس ایک ہی ہے. گورنمنٹ کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ گورنمنٹ کو طاقت ملتی ہے عوام سے، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی. گورنمنٹ کہتی ہے ٹیکس دو، یعنی جو آپ نے کمائی کی ہے، جو آپ نے پیسے بنائے ہیں، جو آپ نے سروسز دی ہیں، یا وہ جو آپ نے کوئی پروڈکٹس بیچی ہیں، یا پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، یا آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو موبائل فون میں آپ کارڈ ڈلواتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے ٹیکس دو، تو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ناراض ہو کے یا خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم ٹیکس نہیں دیتے. گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی کون سی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جو گورنمنٹ کو امپاور کرتی ہے، جو گورنمنٹ کو طاقت دیتی ہے چیز، وہ ہے عوام. اس میں تو لکھا ہے پیپل، مطلب عوام ہی ہے جو طاقت دیتے ہیں گورنمنٹ کو. جو لیجٹیمیسی ہے لوگوں کی، وہ لوگوں میں اس گورنمنٹ کا، چاہے وہ ایک سیاسی حکومت ہو یا چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہی طاقت ہے گورنمنٹ کے لیے. نام نہیں لوں گا، صرف آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں. میری بات کو آپ ضرور ویب سائٹ سے چیک کیجئے. ویسے تو یہ کہ میں نے جو آپ کے ساتھ کورس ڈیزائن کیا نا یار، اس میں سے بیشتر حصہ جو ہے وہ ویب سائٹ سے لیا گیا ہے، تو آپ کو بھی ویب سائٹ مختلف دیکھنی چاہیے. میں صرف الفاظ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. الفاظ ایسے ہی کرتے ہیں نا اب جوان لوگ، انورٹڈ کاماز ڈال دیتے ہیں. تو جناب الفاظ یہ ہیں، ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں مدرسوں سے کہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، یہ رجسٹر ہی نہیں کراتے. جو دوبارہ کاماز یعنی جملہ ختم ہو گیا. ایکسیپٹیبلٹی، تسلیم کرنا، مان لینا. سگریٹ پینے پہ پابندی ہے، مختلف قسم کے جرمانے ہیں، لوگوں کو دینے پڑیں گے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہوا پکڑا گیا.
ایکسیپٹیبلٹی، ایکسیپٹنس کیا ہے؟ جو پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے، لیجٹیمیٹ کا مطلب کہ اس کے حق کو تسلیم کرنا، تقریباً ان معنوں میں آتا ہے قانونی ہونا، اصل میں تو اس کا مطلب ہے قانونی ہونا. تو جو پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، قبولیت، لوگوں میں قبولیت، سیاسی قبولیت بنیادی ضرورت ہے، بنیادی کنڈیشن ہے کہ جس کے بغیر لوگ، عام عوام جو ہے وہ بات نہیں مانیں گے. تو وہی والی بات ہے یار، ایک پولیس والے جو ہے وہ سڑک پہ کھڑا ہوا ہے اور ادھر سے بھی ساری گاڑیاں آ گئی ہیں ون وے کے خلاف، ادھر سے بھی ساری گاڑیاں آ گئی ہیں، وہ کتنے چالان کر لے گا؟ کتنا روک سکتا ہے؟ 144 دفعہ 144 لگا لی جاتی ہے، کرفیو لگا دیا جاتا ہے. اگر تمام لوگ باہر نکل آئے تو کیا سارے شہر کو گولی مار دیں گے؟ لوگوں میں گورنمنٹ کی بات کو مان لینا، اس کی قبولیت، ایکسیپٹنس، پولیٹیکل لیجٹیمیسی اس کا نام ہے، ورنہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں یار، آگے دیکھتے ہیں. جو پولیٹیکل سسٹم نہ ہو وہاں پہ جو رجیم ہے، ڈکٹیٹر ہے، وہ سروائیو کرتا ہے کیونکہ ایک کم چھوٹا گروپ آف پیپل جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اس کو. لہذا پاکستان میں بھی جو آپ کے جب بھی مارشل لاء آئے، مارشل لاء آنے کے بعد ایک کسی قسم کا ایک پولیٹیکل سٹرکچر اس مارشل لاء نے اپنے ساتھ کیری آن کیا ہے کہ جی یہ میرا پولیٹیکل ونگ ہے، اور وہ پولیٹیکل ونگ وجہ کریٹ کرتا ہے کہ کیوں کر یہ مارشل لاء بہت ضروری تھا، اور یہ مارشل لاء پاکستان کے بہترین مفاد میں ہیں. اور صرف پاکستان ہی کی حد تک بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں جو ہمارے کچھ عرب ممالک بھی ہیں جن کے لیے جو انفلوئنشل جو ایلیٹ کلاس ہے، وہاں کی انفلوئنشل ایلیٹ کلاس، وہ سپورٹ کرتی ہے کہ جی یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ ہمارے ملک یعنی ان کے ملک کے بہترین مفاد میں ہے، اور دیٹ شوڈ کنٹینیو، اور اسی سے ترقی ہوگی، اور وغیرہ 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 وغیرہ. ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اور پولیٹیکل سسٹم ہو تو عوام الناس کی، عام لوگوں کی ہوتی ہے، اور اگر پولیٹیکل سسٹم نہ ہو تو ایک ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ہم لیجسلیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو لیجسلیشن جو ہے وہ آپ کو میں نے ذکر کیا ہوا ہے، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ از دا کی. پاکستان کے نیشنل لیول پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ قانون سازی کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کے 3 عدد ڈپارٹمنٹ، یہ 3 عدد ونگز ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے وہ 3 ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہاؤسز جو ہیں وہ ہیں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ. اور جب پارلیمنٹ سے کوئی میں بل پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے فلاں حوالے سے قانون سازی کرنی ہے، فلاں چیز پہ قانون سازی کرنی ہے، اور جو قانون سازی ہے وہ قانون سازی کے لیے کوئی ایک ایم این اے یا سینیٹر بل پیش کرتا ہے، اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، ایم این ایز کی یا سینیٹرز کی رائے لی جاتی ہے، اور ایم این ایز اور سینیٹرز جب اس کو منظور کر لیتے ہیں، یعنی 50% سے زیادہ اس قانون کے حق میں ووٹ آ جاتے ہیں دونوں ہاؤسز سے، یعنی نیشنل اسمبلی سے بھی اور یعنی سینٹ سے بھی، تو یعنی پارلیمنٹ سے، تو پھر پریزیڈنٹ اس کے اوپر دستخط کرنے کا، اس کو بطور بل ایکسیپٹ، اس کو بطور اس بل کو بطور ایکٹ، اس بل کو جب اس وقت تک بل ہوتا ہے until unless پریزیڈنٹ سائن نہ کرتے، اور پریزیڈنٹ اس کے اوپر سائن کر لیتا، جب سائن کر لیتا ہے تو وہ بل ایکٹ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. بل کب تک؟ جب تک دونوں ہاؤسز میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور بحث ہونے کے بعد کسی قانون کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ قانون درست ہے، تو اس وقت تک وہ بل ہوتا ہے، اور اس کے بعد
جب وہ بل منظور ہو جاتا ہے, پریزیڈنٹ سائن کر لیتا ہے, تو دیٹ بل بیکمز دی ایکٹ. یہ ہے پارلیمنٹری لیجسلیشن کا طریقہ. پاکستان میں یہی طریقہ رائج ہے جس کا ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے. اسی کو ہم اور آگے لے کے چلتے ہیں. پارلیمنٹری جو لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جو ویب سائٹس پہ, آفیشیل ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے, پارلیمنٹ کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے, اس کے مطابق اس کے مطابق 1 جون 2013 سے لے کے 3 مئی 2014 یہ پارلیمنٹری ایئر کہلاتا ہے. پارلیمنٹری ایئر کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو سال ہے وہ اسی اس بریک کے بعد جو اگلا دن ہوگا اس سے شروع ہوگا. ہر سال الگ الگ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. 5 سالہ پارلیمنٹ کی مدت ہوتی ہے, 5 سالہ پارلیمنٹ کی عمر ہوتی ہے. اس میں جو بل پاس کیا گیا ہے وہ 27 جون 2013 کو فائنانس بل جو ہے وہ پاس ہوا تھا 2013 میں. جو اویلیبل لسٹ ہے اس میں ابھی تک جو اویلیبل لسٹ آن دی ویب سائٹ, آن دی آفیشیل ویب سائٹ ہے, اس میں یہی ایک بل ہے جو کہ منظور کیا گیا ہے. آپ کے پاس آپشن پریپوزیشن بالکل ضرور موجود ہے, اور جس کے لیے میں آپ سے ٹائم اینڈ اگین آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ یار ویب سائٹس دیکھیں. جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے ویب سائٹس ضرور دیکھیں. یہ بہرحال ڈیٹا وہاں کا ہے. اچھا جی, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا, جو کہ بھی ہم بات کر رہے تھے. پارلیمنٹ کرے گی, پارلیمانی جسے کہتے ہیں, پارلیمانی اتھارٹی ہے قانون بنانا. لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اپنے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں جن کو وہ سر انجام دے رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں سیکنڈری لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے یا سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے, جس کو سبسیڈری لیجسلیشن بھی کہتے ہیں. اور اس میں وہ اپنی اتھارٹیز کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, اپنی اتھارٹیز کو آگے. جو لا میکنگ ہے اٹس اے پورٹ فولیو, یہ کام ہے پارلیمنٹ کا, لیکن پارلیمنٹ اپنی اس اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے, آگے دیتی ہے کہ جناب آپ اس جو ادارہ بنایا گیا ہے, جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بنائی گئی ہے, اس سے کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کر لیجئے, آپ اس کے اوپر رولز ریگولیشنز بنا لیجئے. تو یہ ڈیلیگیٹ کرتی ہے اپنی اتھارٹی کو. یہاں پہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کسے کہتے ہیں, اپنی اتھارٹیز کو ڈیلیگیٹ کرنا. اسی حوالے سے جو ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اسی ٹائم پر ہی بن سکتی ہے, اسی ٹائم پر ہی بنتی ہے جس ٹائم پر جو آپ کی پرائمری جو لیجسلیشن آرگنائزیشن یعنی پاکستان کے لحاظ سے جو پارلیمنٹ ہے یا صوبوں کے لحاظ سے جو صوبائی حکومت ہے, وہ یا دیکھیے گا ابھی کچھ عرصے میں جو وہ ہوں گے یار آپ کے بلدیاتی الیکشن, تو پاکستان کے لیجسلیچرز وہ اتھرائز کرتے ہیں بعض معاملات میں. ایون ابھی امینڈمنٹ آنے کے بعد, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنے کے بعد, جس میں کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی ہے. کنکرنٹ وہ والا معاملہ ہوتا ہے جس پہ کنکرنٹ لسٹ ایک ایسا دائرہ اختیار رہا ہے جس میں فیڈرل یعنی پاکستان بھی اور جو صوبے ہیں وہ بھی ان دونوں پہ اس پہ قانون سازی کر سکتے تھے. یہ لسٹ ایک بہت ہیوج لسٹ تھی جو کہ اب بہت ہی ایکسٹریم لمیٹڈ
ہو گئی ہے اور اس کو بھی بتدریج ختم کرنے کا پروگرام ہے. لہٰذا پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا گیا کہ ہم جناب فلاں فلاں سبجیکٹس پہ, لہٰذا ہمارے ٹوٹل جو منسٹرز کی تعداد ہے وہ 20 ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارے اس محکمے اب اتنے رہیں گے تو 20 وزیر کافی ہیں اس معاملے کے لیے. وہ جو ایک سوال میڈیا کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جی بیشتر منسٹرز اپوائنٹ نہیں کیے گئے, تو بیشتر منسٹرز اپوائنٹ ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو مقصد آئین کے مطابق نہیں کر سکتے. تو مقصد اس وقت بتانے کا یہ ہے کہ جو آپ کا پاکستان نے ایکسکیوز می یار, آج کچھ گلا گڑبڑ کر رہا ہے, بس اللہ کا شکر ہے نہ بخار زکام کچھ بھی نہیں ہے, گلا بس گلے میں کھچ کھچ چل رہی ہے. ابھی جب آپ لوگوں سے بات چیت ڈسکشن لیکچر ختم ہوگا تو کچھ نہ کچھ میں ضرور I'll have it, کیونکہ اب پھر اس کے بعد اگلا بھی لیکچر کرنا ہے, تو اس کی تیاری بھی کرنی ہوگی, تھوڑا سا گلے کو ریسٹ ہو. بولنا اتنا پڑتا ہے یار آپ لوگوں کے ساتھ. جو کلاس روم ہوتا ہے نا, جو ہمارا ایک روایتی کلاس روم ہے, اس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں, ان سے کوئی چیز ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ایسا ٹائم مل جاتا ہے جس میں ہم جو آپ کی فیکلٹی ہے, باقی تمام فیکلٹی بھی وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ اس کلاس کے ساتھ ایسا موقع نہیں مل پاتا. ویسے تو وکیل ہوں یار, اور بولنا تو پروفیشن کا حصہ ہے, لہذا بہت بولتے ہیں, اور اسی طرح آپ کے جو باقی فیکلٹی ہے وہی بہت بولتی ہے اور بہت باتیں کرتی ہے. پورا ٹائم ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, زبردستی آپ کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کھولو کمپیوٹر, ہم نے آپ سے باتیں کرنی ہے, اور ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو ریسٹ ٹائم ہے وہ ہمیں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے بہرحال جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے وہ اسی والے سے سوری میں اسکپ کر گیا تھا. گورنمنٹ یا فیڈرل لیول کے لیجسلیٹر جو ہیں وہ صوبائی سطح کو اپنی اتھارٹیز دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے صوبے کے مطابق لیجسلیشن کریں, اور جو صوبہ ہے وہ اب بلدیات کو اتھارٹی دے گا کہ آپ اپنے جو آپ کا پورٹ فولیو ہے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کی سطح پہ آپ قانون سازی کر رہے ہوں. اور اس کے علاوہ جو فیڈرل لیول ہے, فیڈرل لیول پہ مختلف محکمے بنائے جاتے ہیں اور محکموں کو اتھرائز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو اتھارٹی کہ آپ اپنے رولز بنائیں. اور اسی طرح صوبائی سطح پہ بھی نہ صرف بلدیات کو ایڈریس کیا جائے گا, بلکہ صوبائی سطح پر بھی جو محکمے بنائے جاتے ہیں ان محکموں کو صوبائی جو لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی اسی طرح فیڈرل کی طرح محکمے بناتے ہیں. ان سے کہتے ہیں جناب آپ اپنے لا میکنگ کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. آگے چلتے ہیں بھیا. بات کر رہے تھے کہ جو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے وہ کس وجہ سے دی جاتی ہے کہ دیکھیں نا یار, ہم پاکستان پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, پاکستان پہ کے لیے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا ہے پاکستان. تو اگر کوئی قانون بنانا ہو ساحلوں سے متعلق, پاکستان کے ساحلوں سے متعلق بنانا ہو, تو وہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایسا کوئی قانون بنا لیں جو ساحلوں سے متعلق. تو بھائی ساحل کے نزدیک آپ رہتے ہیں, کراچی صاحب آپ رہتے ہیں, سندھ صاحب آپ کے پاس سمندر ہے, بلوچستان صاحب آپ کے پاس سمندر ہے, اپنے قانون خود بنائیں. کہ اسی طرح اگر جنگلات سے متعلق بنانا ہے تو بلوچستان کہے گا جی
ہمارے پاس جنگل ہی نہیں ہے. تو جو کے پی کے صاحب ہیں پلیز اس معاملے کو دیکھیں. پنجاب صاحب آپ کے پاس بھی تھوڑی سی جنگلات کا جو ایریاز ہیں. سندھ صاحب آپ کے پاس بھی ہے جنگلات کے, ان کو دیکھیں. پہاڑوں کی جو مائننگ ہے اس سے متعلق اگر لیجسلیشن کرنی ہو تو پنجاب میں تو یا گیس سے متعلق تو وہ جس علاقے میں ہو, جس صوبے میں ہو, اس صوبے کو یہ اختیار ہونا چاہیے اور ہے کہ جناب آپ اس معاملے کو دیکھ لیجئے. اس معاملے میں آپ اپنے اختیارات کو استعمال کیجئے. آپ کو ہم اختیارات دے رہے ہیں, آپ دیکھیں کیسے لے کے چلنا ہے آپ کے صوبے کو, کیسے آپ how you get improve your صوبہ پروونس کی بہتری کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے آپ کریں. مزید آگے چلتے ہیں کہ جو ڈیلیگیٹڈ لاز ہیں وہ ایسے کسی شخص یا لوگوں کی وجہ سے گروپ آف پیپل جو ہے, آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. وہ آرگنائزیشن کے جب ڈیلیگیٹ کرتی ہے تبھی ایسے کوئی لاز بن سکتے ہیں, ورنہ اور اس پہ جو اختیار استعمال ہوتا ہے وہ لیجسلیچر کا اختیار استعمال ہوتا ہے قانون سازی کرنے کے لیے. اور اگر لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ اس کی, پاکستان کے لیے اگر پارلیمنٹ اس کی اجازت نہ دے تو ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. اتھرائز ہی نہیں ہے نا, آپ اتھرائزیشن کے بغیر, اتھرائزیشن آپ کو لیجسلیچرز ہی دے رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. زیادہ تر جو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ ایک پیرامیٹرز بنا دیتا ہے کہ جناب یہاں سے یہاں تک آپ کا قانون ہے ہوگا اور یہاں سے یہاں تک, یعنی آؤٹر لائن یعنی باؤنڈری بنا دیتا ہے. یعنی یہ کہہ دیتا ہے کہ لوگوں کو پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جائے, ان کا ریکارڈ بنایا جائے. تو یہ ریکارڈ بنانا وہ کام ہو گیا ڈیلیگیٹڈ انسٹیٹیوٹ یعنی نادرا کا, کہ آپ اپنے رولز بنائیں, آپ اپنا طریقہ کار بنائیں. یونیورسٹی کی حد تک تعلیم ایکسیس ہونی چاہیے سب کے لیے, ہر کوئی تعلیم حاصل کر سکتا ہو. آپ کو یہ بات غیر معمولی اس لیے نہیں لگتی ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان جیسے معاشرے میں, ورنہ آج تک کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس, کچھ ایسے ملک ہیں جن کے بعض انسٹیٹیوٹس میں داخلے پہ پابندی ہے. آپ اگر یہ دیکھیں یار, ہمارا پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے جو انڈیا جو ہے, جیسے کہتے ہیں نا چھوت چھات اور کہ کون سے خاندان اور کون سی ذات سے تعلق ہے. ہمارے کنویں کا پانی, آپ مسٹر بی آپ ایک شودر ہیں, آپ نے ہمارا پانی کیوں استعمال کر لیا؟ تو یہ تو سارا پانی ہی پوتر پانی تھا جو کہ اب خراب ہو گیا. ہم لوگوں کے ایسا نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہ الفاظ عجیب سے نہیں لگتے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوا جی, یہ تو بڑی قانون تو آئین جو ایسے ہی ہوگا کہ ہر شخص کو مکمل اختیار حاصل ہے. ہم سے بہت دور نہیں ہے لیکن انہیں ایسے اختیارات ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. یہاں پہ ہم بہرحال یہ بات کر رہے تھے کہ آؤٹ لائنس اور پرنسپلز بنائے جاتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ تعلیم سب کو ملنی چاہیے. جب تعلیم سب کو ملنی چاہیے تو اس سے متعلق چند آرگنائزیشن بناتی ہیں اور لوگوں کو کہا جی آپ جو کوئی اپنی لوگوں کو عوام کو پڑھانے کے لیے اپنے انسٹیٹیوٹس بنانا چاہ رہا ہے, اپنی یونیورسٹیز بنانا چاہ رہا ہے, وہ ایچ ای سی سے رابطہ کرے. اور ایچ ای سی جو ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے, گورنمنٹ کے بہاف پہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے, وہ اس کی جزیات کو طے کرتا ہے. لیکن تعلیم ہائر لیول پہ تعلیم بنانا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گورنمنٹ کا, اس معاملے پہ
اختیار انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا، آپ کریں. جو یہ والی آؤٹ لائنس ہیں اور یا پرنسپل جو ہیں وہ آپ کے لیجسلیچرز، پارلیمنٹ جو ہیں وہ ایشو کرتے ہیں انڈر پرائمری لیجسلیشن پہ. کہتے ہیں کہ جب پرائمری لیجسلیشن بنا دی کہ آپ ہائر لیول پہ ایجوکیشن دیں گے اور ہائر لیول کے ایجوکیشن کے لیے یہ پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور جو اب ان اختیارات کے تحت ادارے بنائے اور ان ادارے جو ہیں وہ اپنے رولز ریگولیشنز خود بنا رہا ہے. اسی بحث سے ہم آگے چلتے ہیں. جو اب دیکھیں، اب ایک ادارہ جس کا نام HEC ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی جزیات بڑے آرام سے خود طے کر سکتا ہے کہ ان کا پورٹ فولیو بہت چھوٹا سا ہے کمپیریٹیولی پاکستان کی لیجسلیشن کے. ان کا پورٹ فولیو بہت چھوٹا ہے کہ لوگوں میں ایک اچھے اسٹینڈرڈ کی ہائر ایجوکیشن ہو، وہ ان کا پورٹ فولیو سے زیادہ ان کا پورٹ فولیو نہیں ہے، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اتنا ہی کام کر رہے ہیں. تو وہ بہت تیزی کے ساتھ اس پہ رولز اور اپنے قوانین بنا سکتے ہیں. جبکہ پارلیمنٹ میں اگر یہ تمام معاملے چلے جائیں تو پارلیمنٹ کے پاس بے تحاشا کام ہو جائے گا اور پارلیمنٹ کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا کہ ہر معاملے پہ لاز بنا رہے ہوں. اس کے لیے جو انسٹیٹیوٹس بنائے جاتے ہیں ان انسٹیٹیوٹس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنی لا میکنگ خود کر لیں، ایک بہتر اچھی آپ اپنے لاز بنائیں. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہائر ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ان کے پاس بہت اچھا کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس مختلف قسم کے ایکسپیرینس. اب دیکھیں، ہر MNA کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو، PhD ڈاکٹر ہو. کوئی بھی شخص جو ہے وہ جس کو لوگوں کے ویژن، اپنا ویژن لوگوں سے شیئر کرے اور لوگ کہیں ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بطور MNA یا MPA یا کوئی بھی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی ہر MNA ڈاکٹر ہو، ہر سینیٹر جو ہے اس نے پوسٹ ڈاک کو. اس میں بڑا مزے کا اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ بھی ہے. جی یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں بناتے آپ MNA اور MPS کے لیے لاس کیوں نہیں بنا لیتے؟ ایک صاحب تھے جن کو UK کی میں بات بتا رہا ہوں، UK کی آپ کو بات بتا رہا ہوں میں، نام نہیں لوں گا بلکہ میں آپ کو یہ کلو چھوڑ دیتا ہوں. اس کلو کا نام ہے E=MC². تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ کس صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں تو دیکھیے گا، ویب سائٹ کھول لیجیے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ان کو UK میں پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا گیا. تو وہ ان کی جو دو ریکارڈ پہ ان کی دو پوائنٹس شامل ہیں، جس پہ وہ پہلے میں کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ سارے یار یہ بات کرنے لگا، خاموش ہو گئے. جی وہ کہتے ہیں جی یار اندر گرمی بہت ہے، کھڑکیاں کھول دیں. کھڑکیاں کھول دیتے ہیں. اس کے کچھ دیر کے بعد وہ کہتے ہیں میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں اب یہ کچھ تازہ تھا، یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈ ہو گئی ہے، کھڑکیاں بند نہ کر دیں. بند کر دیجئے. کھڑکیاں بند کرا لیتے ہیں. آپ کی تعلیم سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ عوام کے بیسک نیڈز کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. یہ ایک بڑا جو ہیومن مائنڈ ہے، یہ بڑی کمپلیکس مشینری ہے، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی کمپلیکس مشینری ہے. ڈاکٹر حضرات سے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس کو چلانا ڈاکٹر حضرات بہت اچھا چلاتے ہیں، ان سے بہتر نہیں چلایا جا سکتا. دے ہیو اے ویژن اینڈ دا وزڈم ٹو ڈو اٹ. لیکن اگر ان سے بات کی جائے کہ جی ایریگیشن سسٹم آف
پاکستان یا پنجاب کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم آف پنجاب، تو تمام ڈاکٹر حضرات اس بارے میں کوئی جسے کہتے ہیں نا الٹیمیٹ رائے نہیں دے سکتے، بلکہ کون دے سکتے ہے؟ وہ کسان جو کام کرتا ہے کھیتوں میں، ہی از دا رائٹ پرسن. ہر چیز کے لیے ایک رائٹ پرسن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کی ہرگز ان کی عزت اور احترام سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو برا کرنا یا ان کو ڈسگریس کرنا، نہیں. وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ پتا ہو کہ جی آٹے کی مل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہو کہ جوتا کیسے بنایا جاتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے E=MC² کی، لیکن ان کا اپنا فیلڈ جو ہے، جس فیلڈ کے وہ ڈاکٹر ہیں، وہ یہ تو بادشاہ ہیں. اس سے بڑا، اس سے بڑی، اس سے زیادہ بہتر طور پہ نہیں سوچا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا. تو یہاں پہ اس کنٹروورشل بات چیت کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لہٰذا جو پرائم منسٹر بننے کے لیے PhD کی شرط نہیں ہے، لیکن HEC کو چلانے کے لیے، ہائر ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے بعض ایسی شرائط رکھی گئی ہیں جو کہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی HEC ہی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے، یہاں پہ بات چیت ختم ہوئی ہے، اور اس میں اگر دل آزاری ہے کسی کی تو اس کے لیے بالکل معذرت چاہ رہا ہوں. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہر فیلڈ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہر فیلڈ کی اپنی ایک سپریمیسی ہے، اور اس سپریمیسی کے لیے بالکل آتھرائز ہے آدمی کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کرے. اور سب سے بڑھ کے بات جو ہے وہ یہ کہ اٹس دی ویژن اینڈ دا وزڈم آف پیپل آف پاکستان. جو پارٹیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں، اور الیکٹ کرنے کے بعد انہیں پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، اور پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی وزڈم ہے، میرے اور آپ کے کیا ویژن ہے، اور وہ ویژن جو ہے وہ ہی پریویل کرے گا. تو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا، نیکسٹ ٹاپک کی بات کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹاپک جو کہ ہم ہماری نیکسٹ سٹنگ میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور وہ ہے رول آف لا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوری تھنگ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی لا، جس کے لیے بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جی ایک آدمی نے، مسٹر اے نے قتل کر دیا. پرائم منسٹر صاحب موقع پہ موجود ہے، پرائم منسٹر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قاتل کو قتل کر دیں کہ اس کو تو سزائے موت ملنی ہے تو میں خود ہی دیتا ہوں. انہوں نے یہ کام جو ہے ایز پر لا ہی کرنا ہے. ہر آدمی قانون کے تحت ہے. قانون کے تحت کا کیا مطلب ہوا؟ کیا جج صاحب کے سامنے اگر کوئی اسی طرح قتل ہو تو کیا کوئی جج صاحب جو ہے وہ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے، ایک مسٹر اے نے بی کو قتل کیا اور جج صاحب وہاں موجود تھے تو جج نے فوری طور پہ اے کو گولی مار دی؟ نہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. رول آف لا ہے، رول آف لا ہی فالو ہوگا. ہرگز ہر صورت میں رول آف لا ہی فالو ہوگا، جس کو کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی. سو ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے اس کا نام ہے رول آف لا. یہاں تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پڑھیے اور مختلف ویب سائٹس دیکھیے اور وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے، تھینک یو، سی یو، خدا حافظ جی.